السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے قریش کا مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا۔ اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکالیف پہنچائی۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو دعوت دی، تبلیغ کی، پیغام الہی کو عرب میں اور خاص کر کے مکہ میں اور اپنے قریبی لوگوں کو، قریش کے لوگوں کو پہنچانا چاہا اور پہنچانے کی کوشش کی، ان کو دعوت دی، تو وہ قریش کے لوگ، آپ کی فیملی کے لوگ، آپ کے شہر مکہ کے لوگ، مشرکین آپ کے دشمن بن گئے اور طرح طرح سے آپ کو ستایا۔ یہ تفصیل سے ہم پچھلے سبق میں ذکر کر چکے۔ اس کے بعد صرف مشرکین نے اور قریش نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جو لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا چکے تھے، جو مومن بن گئے تھے، جو مسلمان ہو چکے تھے، ان کو بھی ستایا اور پریشان کیا، ان کو تکالیف دیتے تھے، ان کو سزائیں دیا کرتے تھے، ان کو تپتی ریتوں پر لٹا دیا کرتے تھے اور ان کے سینے پر پتھر رکھ دیے جاتے تھے، اور مشکل ترین وقت تھا ان حضرات کے لیے جنہوں نے اسلام کا اظہار کیا تھا۔ صحیح البخاری میں اس طرح کے واقعات موجود ہیں، اس کا ہم ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے سنن ابن ماجہ کی ایک روایت، اور یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان اول من اظہر اسلامہ سبعۃ، کہ سب سے پہلے جن نے اسلام کا اظہار کیا وہ 7 لوگ تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رویت اور جو انہوں نے دیکھا اس کو بیان کر دیا۔ فرمایا 7 لوگ تھے جنہوں نے اسلام کا اظہار کیا، اسلام کا اعلان کیا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، و ابو بکر و عمار و امہ سمیہ و صہیب و بلال والمقداد، یہ 7 لوگ تھے جنہوں نے اسلام کا اعلان کر دیا، اسلام کا اظہار کر دیا۔ قریش کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ یہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
فَأَمَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِعَمِّهِ ابی طالب، ابو طالب اللہ کے رسول کے چچا قریش کے سرداروں میں سے ایک ہیں۔ قریش ان کی عزت کیا کرتے تھے، رسپیکٹ کیا کرتے تھے، ان کی بات کو مانا کرتے تھے، تو ان کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے، اور قریش اس طرح سے ان کو ستا نہ سکے، محفوظ رہے اللہ کے رسول اپنے چچا ابو طالب کی وجہ سے۔ وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِقَوْمِهِ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یہ بھی مکہ کے باسی ہیں، ان کی قوم کا ایک مقام تھا، تو اس وجہ سے وہ بھی محفوظ رہے، مشرکین بہت زیادہ ان کو نہیں ستا سکے، بہت زیادہ دردناک عذاب نہیں دے سکے، بہت زیادہ تکالیف نہیں پہنچا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا ابو طالب کی وجہ سے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قوم اور ان کے قبیلے کی وجہ سے۔ وَأَمَّا سَائِرُهُمْ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اس کے علاوہ تھے، یعنی 5 لوگ جو اس کے علاوہ تھے، فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ وَأَلْبَسُوهُمْ أَدْرَاءَ الْحَدِيدِ وَسَحَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ، ان کو مشرکین نے پکڑ لیا اور ان کو لوہے کی زریں پہنا دی، لوہے کی زریں پہنا کر ان کو گرم تپتی ریت اور صحرا میں سورج کی تپش کے سامنے ایسے ہی پھینک دیتے تھے۔ لوہا جب گرم ہو جائے اور جسم پر اس کو پہنایا گیا ہو، اور اوپر سے عرب مکہ کی گرمی اور سورج کی تپش، تو کس قدر تکلیف ہوتی۔ کیا قصور تھا ان کا؟ یہ مسلمان ہو چکے تھے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکے تھے، اس لیے ان کو ستایا جاتا تھا، ان کو پریشان کیا جاتا تھا۔ وَسَحَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ، ایسے ہی صحرا میں تپتی ریت پر سورج کی تپش اور گرمی میں ان کو ایسے پھینک دیا جاتا، زریں پہنا کر لوہے کی۔ اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے جو بھی تھے، وَقَدْ آتَا وَآتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا إِلَّا بِلَالًا، مشرکین کبھی ان کو بہت تنگ کرتے، ستاتے، تو کبھی ان کی زبان سے وہ الفاظ نکل جاتے جس کا مشرکین مطالبہ کیا کرتے تھے، سوائے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کو بھی ستایا جاتا، ان کو پریشان کیا جاتا۔ فَإِنَّهُ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللَّهِ، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے کہا میں احد کے علاوہ، توحید کے علاوہ، اللہ کی وحدانیت کے علاوہ کسی اور چیز کا اقرار نہیں کروں گا، تم جتنا چاہو ستا دو، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ وَهَانَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور ان کی قوم کو بھی ان کی پرواہ نہ تھی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قوم کو بھی ان کی پرواہ نہیں تھی، تو ان کو پھر کیسے ستایا گیا؟ فَأَخَذُوهُ فَآتَاهُ الْوِلْدَانَ فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي شِعَابِ مَكَّةِ وَهُوَ يَقُولُ أَحَدْ أَحَدْ، انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور بچوں کو دے دیا، بچوں کو، مکہ کے بچے، شریر بچے، قریش کے بچے، ان کے حوالے کر دیا، اور وہ ان کو چکر لگواتے تھے، مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کی زبان سے یہی الفاظ جاری تھے، احد احد، کہ وہ اللہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ یہ مسلمان، اسلام کو قبول کرنے والے صحابہ کرام جن کو ستایا گیا، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار
اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس قدر ان صحابہ کرام کو قریش نے پریشان کیا، ان کو تکالیف دی اور ان پر عذاب اور ظلم ڈھائے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب بہت ان کو پریشان کیا جاتا، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، کہ وہ جس کو پریشان کر دیا جائے، مجبور کر دیا جائے کہ جب تک تم کلمہ کفر نہیں کہو گے ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اس طرح سے مجبور کر دیا جائے اور پھر ان کی زبان سے اگر کوئی کلمہ نکل گیا، اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو معاف کر دیا گیا ہے اگر اس کی زبان سے کچھ اس طرح کے الفاظ نکل جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ آیت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل کہ مشرکین ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے کہ جب تک تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار نہیں کرو گے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح سے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جاتے تھے، اور پھر وہ لوگ جو غلام تھے، ان کا آقا ان پر اور زیادہ ظلم کرتا کہ تم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، میں تمہارا آقا ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میری اجازت کے بغیر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکے ہو۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی غلام تھے۔ جب ان کو اس طرح سے ان کا آقا ستاتا، پریشان کرتا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اور اسی طرح طبقات الکبریٰ میں ابن سعد نے اس روایت کو بیان کیا ہے، اشترى ابو بکر بلالا بخمس اواق وهو مدفون بالحجارہ، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا، 5 اوقیے دے کر، 5 اوقیے سونا دے کر ان کو آزاد کروا دیا۔ ان کا جو آقا تھا اس کو مال دیا اور پھر ان کو آزاد کروا دیا تاکہ یہ اپنے آقا کی تکلیف سے بچ جائیں۔ یہ مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام کو قبول کر لیا ہے، تو ان کا آقا ان کی اس وجہ سے ان کو ستاتا ہے، تو ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی ایسے لوگوں کو آزاد کیا جن کو اسلام کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے ستایا جاتا تھا، پریشان کیا جاتا تھا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ روایت مصنف ابن شیبہ میں بھی ہے، معجم الکبیر الطبرانی میں ہے، وہ بیان کرتے ہیں اعتق ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ممن کان یعذب فی اللہ 7، کہ جن لوگوں کو اللہ کی وجہ سے، اللہ کے دین کی وجہ سے ستایا جاتا تھا، عذاب دیا جاتا تھا، تکالیف پہنچائی جاتی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 7 لوگوں کو آزاد کروا دیا کہ تاکہ ان کا آقا، ان کے مالک ان پر ظلم نہ کر سکیں اسلام کی وجہ سے۔ یہ ہے اللہ کے راستے میں مال تقسیم کرنا، اللہ کی رضا کے لیے مال کو دینا، مال دے دیا تاکہ یہ لوگ اسلام پر عمل کر سکیں اور غلامی سے ان کو آزادی کروا دی، غلامی کی زندگی ختم کروا کے ان کو آزاد کر دی۔ اور وہ کون کون ہیں؟ عامر بن فہیرہ و بلال، اور حضرت بلال، و نزیرہ و ام عبیس و نہدیہ و اختها و جاریہ تبن عمرو بن معمل، یہ 7 لوگ تھے جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے آزاد کروایا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں اور ان کے جو آقا ہیں وہ ان کو تکالیف دیتے، ان کو پریشان کرتے۔ اور اسی طرح عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں عن عذاب المستضعفین
وہ کمزور لوگ جن کو ستایا جاتا تھا، جن کو عذاب دیا جاتا تھا، کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر بالنہدیۃ و مولاتها تعذبها، نہدیہ کے پاس سے گزرے تو ان کی مالکن ان کو تکالیف دے رہی تھی. تقول واللہ لا اعتقک حتی تعتقک حیاتک، اور یہ کہہ رہی تھی کہ میں تجھے آزاد نہیں کروں گی، تجھے میں ستاتی رہوں گی، تجھے میں پریشان کرتی رہوں گی. تو نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، یہاں تک کہ تو اپنی زندگی سے آزاد ہو جائے، تجھے موت آ جائے، میں اس وقت تک تجھے آزاد نہیں کروں گی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے تو پوچھا ان کی مالکن سے، فَبِكَمْ، کتنے پیسے چاہیے تجھے، کتنا مال چاہیے؟ اس نے بتایا کہ اتنا مال چاہیے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، قد اخذتها وآتقتها، میں تمہیں یہ مال دیتا ہوں اور میں اس کو آزاد کرتا ہوں. یہ ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام کے لیے بے شمار خدمات ہیں ان کی. ایسی عورتوں کو اور ایسے مرد جو غلام اور لونڈیاں تھے، جن کی معاشرے میں اس وقت کوئی حیثیت نہیں تھی اور وہ اسلام قبول کر چکے تھے، تو اللہ کی رضا کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کروایا تاکہ یہ اسلام پر عمل کر سکیں اور ان کے جو آقا ہیں ان کو جو تکالیف دیتے ہیں ان تکالیف سے یہ بچ جائیں. اور اسی طرح حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں، ذهب بصر زنیرہ وکانت ممن تعذب فی اللہ عز وجل علی الاسلام. زنیرہ یہ اسلام قبول کر چکی تھی اور ان کو تکالیف پہنچائی جاتی تھی اسلام کی وجہ سے کہ اسلام کا انکار کر دو، دوبارہ کافر ہو جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. لیکن انہوں نے انکار نہیں کیا اور انہوں نے کہا نہیں، میں اس دین کو نہیں چھوڑ سکتی، میں توحید کو ترک نہیں کر سکتی، میں نے جو کلمہ پڑھ لیا ہے میں اسی پر قائم ہوں. ما اصاب بصرها الا اللات والعزى، تو ان کی نظر چلی گئی تو مشرکین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ لات اور عزا اس کی نظر کو لے گئے ہیں، اس کو ہمارے بتوں کی بد دعا لگ گئی ہے، ہمارے بتوں کے مخالف تھی یہ، اس وجہ سے اس کی نظر ہی چلی گئی ہے، اب اسے چاہیے کہ دوبارہ اپنے دین پر آ جائے. زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایسے کہا گیا تو وہ بیان کرتی ہیں، فقالت کذا واللہ ما هو كذلك فرد اللہ علیہا بصرها، تو اللہ رب العالمین نے ان کی نظر کو دوبارہ لٹا دیا کہ تم میری بندی کو جس نے توحید کا اقرار کیا ہے، جو مومنہ ہے، اس کو تنگ کرتے ہو. تو اس طرح سے مشرکین مسلمانوں کو ستاتے تھے، پریشان کیا کرتے تھے، ان پر ظلم ڈھاتے تھے، ان کو طرح طرح کی تکالیف پہنچایا کرتے تھے. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو آزاد کرواتے تو ایک دفعہ ان کے والد ان کو کہنے لگے، یہ روایت مستدرک حاکم میں ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال ابو قحافۃ لابی بکر، ابو قحافہ جو ان کے والد تھے وہ کہنے لگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اراک تؤتق رقابا ضعافا، میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو لوگوں کو آزاد کرتا ہے لیکن کمزور لوگوں کو آزاد کر رہا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. فلو انك اذ فعلت ما فعلت اعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك. باپ کہنے لگا، ابو قحافہ کہنے لگے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جن لوگوں کو آزاد کرتے ہیں یہ تو بڑے کمزور ہیں، ان کی کوئی حیثیت مقام نہیں ہے. اگر آپ نے کسی کو آزاد ہی کرنا ہے تو کسی ایسے غلام کو آزاد کریں جس کا کوئی مقام ہو، جو طاقتور ہو، جو تیرے کام آ سکے، تیری حفاظت کر سکے، جب تجھے ضرورت پڑے تیرے سامنے کھڑا ہو جائے. ایسے بندے پر احسان کرو، اس کو آزاد کر دو.
سنیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، یا ابا انی انما ارید ما ارید، آپ کو پتہ نہیں کہ میں آزاد کر کے کیا چاہتا ہوں، میرا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ان پر احسان کروں اور یہ میرے مددگار بن جائیں، میں ان کو آزاد کر دوں اور یہ میرے کام آ جائیں۔ میں ان کو اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال لٹا رہا ہوں، مال دے رہا ہوں اور ان کو آزاد کروا رہا ہوں کہ تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ مجھے اس رب کی رضا درکار ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے میں یہ کام کرتا ہوں۔ قرآن مجید سورہ لیل کی یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی، جن کی تلاوت میں نے شروع میں کی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ شخص جو دیتا ہے اپنے مال کو اور برائی سے بچتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے اچھائی کی تصدیق کی ہے، اور اس سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا اقرار کر لیا، اس کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے لیے آسانی والا معاملہ کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے دین پر چلنا، اپنے مال کو خرچ کرنا، مال کو اللہ کے راستے میں دینا، نیکی کے کام کرنا، غلاموں کو آزاد کروانا، یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کام کرنے آسان کر دیے ہیں۔ بخل کی وجہ سے اپنے مال کو جمع نہیں کرتا بلکہ اللہ کے راستے میں دیتا رہتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل کیا، مال کو اپنے ہی پاس رکھا، تقسیم نہ کیا، اس نے پرواہ نہ کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھائی والی بات کو، توحید والی بات کو جھٹلا دیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کے لیے اسی راستے کو جس پر وہ چل پڑا ہے، اسی راستے کو ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اور یہ مشکل راستہ ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال رہا ہے۔ جب نیکیاں نہیں کرے گا تو یہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، اس کے گناہوں کا وزن زیادہ ہوگا اور قیامت کے دن اس کو بھگتنا ہوگا۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور فرمایا کہ یہ مال کو جمع کر کے اپنے پاس رکھ لینا، جب یہ جہنم میں گرے گا تو یہ مال اس کو نہیں بچا سکے گا، اس کو کفایت نہیں کرے گا اس کا مال۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، یہ آیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور آخری دو آیات سب کا میں نے ترجمہ نہیں کیا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، مگر وہ شخص جو اپنے رب کی رضا کو چاہتا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، عنقریب وہ خوش ہو جائے گا، اللہ رب العالمین اس کو جنت کی نعمتیں عطا کریں گے اور یہ شخص خوش ہو جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ ابا جان، میں یہ چاہتا ہوں کہ رب کی رضا مل جائے، میں اس لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہوں، اور اپنے مال کو خرچ کر کے ان مساکین کو، ان غلاموں کو جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جن کو اسلام کی وجہ سے تکالیف دی جا رہی ہیں، پریشان کیا جا رہا ہے، میں ان کو آزاد کرواتا ہوں کہ تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس کی رضا ہی میرا مقصود و مطلوب ہے۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن نے اسلام کی خاطر بہت زیادہ تکالیف کو برداشت کیا۔ حضرت عمار بن یاسر ہیں، بہت سارے ان کے واقعات موجود ہیں۔ خباب بن ارت ہیں، حضرت بلال ہیں، صہیب رومی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تکالیف، پریشان کیا جا رہا ہے، مظالم ڈھائے جا رہے ہیں قریش کی طرف سے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، صحیح البخاری کی یہ روایت ہے، کہتے ہیں شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو متوسط بردۃ لہ فی ظل الکعبہ، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم کچھ لوگ آئے اور ہم نے آ کر یہ شکایت کی،
قلنا لہو، اللہ کے رسول سے کہا، الا تستنصر لنا الا تدعو اللہ لنا، اللہ کے رسول کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ کیا اللہ سے آپ ہمارے لیے مدد کا مطالبہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے؟ آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سے یہ مشکلات کو ختم کر دے، ہمیں اس طرح سے ستایا جا رہا ہے، ہمیں اس طرح سے پریشان کیا جا رہا ہے، ہمیں مارا اور پیٹا جا رہا ہے اسلام کی وجہ سے، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ ذرا سوچئے کس قدر مشکل حالات میں صحابہ کرام نے دین پر عمل کیا، دین کی تبلیغ کی اور دین پر ثابت قدم رہے۔ کتنا ستایا جاتا تھا، کتنا پریشان کیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے دین کو ترک نہیں کیا۔ یہ انہی کی قربانیاں ہیں کہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے انہوں نے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا، اور آج یہ اسلام ہم تک پہنچ چکا ہے اور ہم مسلمان ہیں۔ ہم وراثت میں ہمیں اسلام مل گیا، ہمارے آباء و اجداد مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان، اس لیے ہمیں اسلام کی شاید زیادہ قدر نہیں ہے۔ دیکھیے، سوچئے ہماری کیا خدمات ہیں اسلام کے لیے، ہم کیا کرتے ہیں اسلام کے لیے، ہم اسلام کی تبلیغ کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں، ہم اسلام پر خود کس قدر عمل کر رہے ہیں۔ جیسے بھی حالات ہوں، کیا ہم نے اسلام کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے؟ یا دنیا کی کوئی لالچ آئے تو ہم عبادت کو ترک کر دیتے ہیں؟ دنیا کی کوئی لالچ آئے، مال و متاع نظر آئے تو ہم دین کو، دین کی باتوں کو، جو حرام کام ہیں ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور حلال کو ترک کر دیتے ہیں، دین کو پس پش ڈال دیتے ہیں اس حقیر دنیا کی وجہ سے۔ ذرا پریشان کرنے والا کوئی پریشان کرے تو ہم دین پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول سے آ کر شکوہ کیا، پیارے رسول الا تستنصر لنا الا تدعو اللہ لنا، اللہ کے رسول ہمارے لیے دعائی کر دیجئے، ہمیں بہت ستا رہے ہیں یہ قریش کے لوگ، یہ مشرکین ہمیں بہت تنگ کر رہے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور پھر آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، کان الرجل فی من قبلکم یحفر له فی الارض فیجعل فیہ فیجاء بالمنشار فیوزع علی رأسہ فیشق باثنتین وما یصده ذلك عن دینہ ویمشط بأمشاط الحدید ما دون لحمہ من عظم او عصب۔ فرمایا وما یصدہ ذلک عن دینہ، فرمایا خباب آپ ابھی سے پریشان ہو چکے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کو کتنا ستایا گیا دین پر عمل کی وجہ سے۔ یحفر له فی الارض، زمین میں ایک گڑھا کھود دیا جاتا اور ان کو وہاں پر کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ ایک شخص کو لایا جاتا کہ یہ مومن بن گیا ہے، یہ نبی پر ایمان لانے والا ہے، اس کے لیے گڑھا کھودا جاتا، فیجعل فیہ، اس کو وہاں پر کھڑا کر دیا جاتا اس گڑھے میں، اور پھر ایک آرا لایا جاتا اور اس آرے کو اس کے سر پہ رکھ کے اس کے دو ٹکڑے کر دیا جاتے، چیر دیا جاتا اسے، ایک بندے کو، لیکن پھر بھی وہ اپنے دین کو چھوڑتا نہیں تھا، دین کو ترک نہیں کرتا تھا، دین پر عمل کیا کرتا تھا۔ وما یصدہ ذلک عن دینہ، اور پھر فرمایا اللہ کے رسول نے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ لوہے کی کنگیاں لائی جاتی، جیسے سر پہ ہم کنگھی کرتے ہیں اس طرح کی لوہے کی کنگیاں لائی جاتی، اور پھر ان کے جسم پر، ان کی ہڈیوں پر اور گوشت پر وہ کنگیاں ایسے دبا کر چلائی جاتی، اس قدر تکلیف دی جاتی، اور پھر یہ تکالیف ان کو دین پر عمل کرنے سے نہیں روکا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول نے خباب بن ارت اور دیگر صحابہ کرام کو تسلی دی کہ فرمایا کہ یاد کرو تم سے پہلے ایسے لوگ بھی تھے، اور فرمایا صبر کرو، ایک وقت آنے والا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے دین کو مکمل کرے گا اور اس کام کو تمام کر دے گا، اس وقت اتنا امن ہوگا حتی یسیر الراکب من صنعاء الى حضرموت لا یخاف الا اللہ، یہاں تک کہ کوئی آدمی چلے گا، اکیلا ہی چلے گا صنعاء سے لے کے حضرموت تک، اور اللہ کے علاوہ اس کے
کسی سے نہیں ڈر رہا ہوگا، اتنا امن ہوگا اور اسلام پھیل چکا ہوگا۔ اب الذئب علی غنمہ ولکنکم تستعجلون۔ اور اسی طرح کوئی شخص بھیڑیے سے نہیں ڈرے گا اپنی بکریوں پر کہ اس کی بکریوں کو بھیڑیا کھا جائے گا، ولکنکم تستعجلون، لیکن تم جلدی چاہتے ہو، یہ ایک وقت آنے والا ایسا ہوگا، ابھی صبر کی ضرورت ہے، وہ وقت آئے گا۔ تو مسلمانوں کو اس طرح سے ستایا جاتا تھا، اس قدر پریشان کیا جاتا تھا مکہ مکرمہ میں۔ ایک اور واقعہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری میں ہے، کہتے ہیں کنت قینا بمکہ، کہتے ہیں میں حداد کا لوہے کا کام کیا کرتا تھا مکہ میں، لوہار کا کام کرتا تھا۔ فعملت للعائس بن وائل السہمی سیفا، عاص بن وائل السہمی نے کہا کہ مجھے ایک تلوار بنا دو، کہتے ہیں میں نے اس کے لیے تلوار تیار کر دی۔ فجئت اتقاضاہ، تو میں اس کے پاس گیا اور جا کر میں نے یہ مطالبہ کیا کہ میری اجرت دے دو، میں نے تمہیں تلوار تیار کر دی ہے، اب اس کی جو اجرت ہے، جو میں نے محنت کی ہے، میں نے کام کیا ہے، تو اس کی اجرت مجھے ملنی چاہیے اور مجھے دے دو۔ فقال لا اعطیک حتی تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ وہ عاص بن وائل السہمی مجھے کہنے لگا میں تیری اجرت اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر لیتا۔ کفر کرے گا تو تیری رقم تجھے مل جائے گی، تیری اجرت مل جائے گی، اگر کفر نہیں کرے گا تو میں تجھے تیری اجرت نہیں دوں گا۔ اس طرح سے مسلمانوں کو ستایا جاتا تھا۔ کام بھی کیا ہے، اس کی اجرت کا مطالبہ کیا تو آگے سے شرط کیا لگا دی کہ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر، آپ کی رسالت اور نبوت کا انکار کر دے، تجھے تیری اجرت مل جائے گی، اگر تو ایسا نہیں کرتا تو تجھے میں نہیں دوں گا۔ اب جذبہ اور ہمت دیکھیے، خباب بن ارت کہتے ہیں قلت لا اکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم حتی یمیتک اللہ ثم یحییک، میں کفر نہیں کر سکتا یہاں تک کہ اگر تو فوت ہو جائے، تجھے اللہ تعالیٰ مار دے اور پھر تجھے زندہ کر دے، پھر بھی میں کفر نہیں کروں گا۔ نبوت اور رسالت کو اور کلمے کا میں نے اقرار کر لیا، اس کا انکار اب مجھ سے نہیں ہوگا، میں نہیں کر سکتا، یہ میں اپنے دین پر ثابت قدم رہوں گا۔ یہ تھوڑی سی اجرت، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تھوڑے سے پیسے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ جب تک تو زندہ ہے میری زبان سے کفر کا کلمہ نہیں سنے گا، اور تجھے اللہ تعالیٰ مار دے پھر زندہ کر دے، پھر بھی میں کفر نہیں کروں گا، کلمہ کفر نہیں کہوں گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑوں گا نہیں۔ اب یہ بدبخت قیامت کا بھی منکر تھا، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، اللہ نے حساب لینا ہے، اس بات کا بھی انکار کرنے والا تھا۔ اس نے آگے سے مذاق بنا لی، کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اذا اماتنی اللہ ثم بعثنی ولی مال وولد، کہنے لگا کہ جیسے تو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مارے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا، ہاں ٹھیک ہے، پھر اس وقت میرے پاس مال بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی، تم اس وقت آ جانا، پھر میں تیرا مال تجھے لوٹا دوں گا۔ یعنی یہ سمجھتا تھا کہ زندگی ہی ہے بس، مرنے کے بعد کس نے دیکھا، کون پوچھنے والا ہے، دوبارہ کیسے ہمیں زندہ کیا جائے گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اس نے آگے سے مذاق بنا دی کہ ٹھیک ہے، اگر تو یہ کہتا ہے کہ میں مروں گا اور پھر مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو جب میں دوبارہ زندہ ہوں گا ادھر میرے پاس مال بھی ہوگا، میری اولاد بھی ہوگی، تو پھر تم آ جانا، میں تمہارا مال تمہیں لٹا دوں گا۔ نعوذ باللہ۔ قرآن مجید میں سورہ مریم کی آیت نمبر 77 اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں نازل کی، فرمایا افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، فرمایا کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا
جس نے ہماری آیات کا انکار کر دیا، یعنی قیامت کا انکار کر دیا، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا انکار کر دیا، اور پھر کیا کہتا ہے لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، کہ ضرور وہ وہاں پر مال اور اولاد اس کو دی جائے گی۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اسے غیب کا علم ہے کہ مرنے کے بعد اس کو مال ملنے والا ہے، اولاد ملنے والی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے دنیا میں میرے پاس مال ہے ایسے ہی مرنے کے بعد اگر اس کو زندہ اٹھایا گیا، یعنی اس کا تو یقین ہی نہیں ہے اس بات کا، تو مذاق کے انداز میں یہ کہتا ہے کہ وہاں پر میرے پاس مال بھی ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا وہ غیب جانتا ہے؟ اطلع الغیب، اس کو غیب کا علم ہے، ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اللہ سے اس نے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ اس کو مرنے کے بعد والی زندگی میں مال اور اولاد ملے گی؟ کلا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما یقول ویأتینا فردا، فرمایا ہرگز ایسی بات نہیں ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو لکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے لیے ہم عذاب کو مزید بڑھا دیں گے۔ یہ مذاق اڑانے والا شخص اس کے عذاب کو مزید بڑھا دیں گے، اور ہم ہی وارث ہیں اس کے، ما یقول، اور جو یہ کہتا ہے، ویأتینا فردا، اور یہ اکیلا ہی ہمارے پاس آئے گا۔ تو اس طرح سے مشرکین ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ اب خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کام کیا اور کام کے بعد اجرت نہ دی، یہ ظلم ہے۔ اور پھر ظلم پر ظلم یہ کہ جب ان نے مطالبہ کیا تو آگے سے مذاق میں یہ کہا کہ کون سی قیامت ہے، اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ قیامت آنے والی ہے یا حساب ہوگا تو پھر اسی دن آ جانا، اس دن میرے پاس مال ہوگا، مجھ سے لے لینا۔ اس طرح سے یہ مسلمانوں پر کافر، مشرک اور قریش کے لوگ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے تھے۔ ایک اور روایت سنن نسائی میں ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ عبد الرحمن بن عوف اور ان کے ساتھ نوجوان صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، انا کننا فی عز ونحن مشرکون، جب ہم مشرک تھے تو ہماری بڑی عزت تھی، ہمارا بڑا مقام تھا، ہمیں کوئی تنگ نہیں کرتا تھا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا تھا، ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہوتا تھا۔ فلما آمنا صرنا اذلہ، جب ہم مومن بن گئے ہیں تو اب ہماری حیثیت نہیں ہے، لوگ ہم پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، ہم ان سے واپس بدلہ بھی نہیں لیتے، آپ نے ہمیں انتقام لینے سے، ان سے لڑائی کرنے سے منع کر رکھا ہے۔ تو یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ہمیں اجازت ملنی چاہیے کہ تاکہ ہم ان سے بدلہ لے لیں، کہ جب مشرک تھے تو ہماری بڑی عزت تھی اور اب ہماری کوئی حیثیت نہیں رہی۔ فقال انی امرت بالعفو، مکہ کی زندگی ہے، ابتدائی دور ہے مکی زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبد الرحمن بن عوف، ابھی ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ معاف کر دو، درگزر کر دو ان لوگوں سے، ان مشرکین کو معاف کر دو۔ فلا تقاتلوا، ان سے لڑائی نہ کرو، ابھی لڑائی کا ٹائم نہیں ہے، انتقام لینے کا ٹائم نہیں ہے، دین پر ثابت قدم اور اللہ کی عبادت اور بندگی، اللہ سے مدد مانگی جائے اور ان کو معاف کر دیا جائے، تکالیف برداشت کر لی جائیں۔ یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ جو آزمائش کی گھڑی ہے، اور جس طرح سے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا معاف کر دو، درگزر کر دو، اور دین پر ثابت قدم رہو، دین پر چلتے رہو، اللہ کی مدد آئے گی، لیکن تمہیں ابھی صبر کی ضرورت ہے۔ اور پھر جب مدینہ میں آ گئے، فلما حولنا اللہ الی المدینہ، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ہم مدینہ میں پہنچ گئے، امرنا بالقتال، تو پھر اللہ رب العالمین نے قتال کا حکم دیا کہ اب تم مقابلہ کرو ان کے ساتھ۔ اور پھر قرآن مجید کی آیت بھی نازل، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو مکہ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ابھی تم نے بدلہ نہیں لینا، انتقام نہیں لینا،
اپنے ہاتھوں کو بند کر دو اور اللہ کی عبادت اور بندگی ہی کیا کرو۔ اور یہ عبادت اور بندگی کس قدر کی جاتی تھی؟ انسان کا تعلق جتنا اپنے رب سے مضبوط ہوتا ہے وہ مصیبتوں کو برداشت کر لیتا ہے، اس کے اندر صبر اور تحمل پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ فرمایا اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کا قیام کیا کریں، رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کریں، تہجد پڑھا کریں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات قیام کریں یا اس سے کم، او انقص منہ قلیلا یا اس سے کچھ کم کر لیں، او زد علیہ یا اس سے اگر آپ زیادہ کرنا چاہیں اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں۔ مصیبتوں پر صبر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ اللہ رب العالمین نے یہ طریقہ سکھا دیا، بتا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دے دیا کہ آپ کو ستایا جا رہا ہے، آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے، آپ کے ساتھیوں پر عذاب ڈھائے جا رہے ہیں، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے، آپ اس کو برداشت کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لیں، رب کی عبادت اور بندگی کریں۔ یہ صحابہ کرام کی تربیت ہو رہی ہے کہ تکالیف کو برداشت کرنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپنے سینے کو، اپنے دل کو اللہ کی عبادت میں مشغول رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر ایک وزنی کلام آپ کو عطا کرنے والے ہیں، قرآن مجید، قولاً ثقیلا۔ اس قرآن کو پڑھیں، تلاوت کریں، اور پھر صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لمبا لمبا قیام کیا کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کی تخفیف اسی صورت کے آخر میں فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ آپ راتوں کو صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے ہو کر قیام کرتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، سورہ مزمل کی یہ آخری آیات۔ اور پھر فرمایا کہ جتنا آسان ہو اتنا آپ قرآن مجید پڑھ لیا کریں، اس قدر اللہ کی عبادت اور بندگی کریں، تو اللہ کی عبادت اور بندگی سے انسان کو طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، اس کے اندر صبر اور تحمل پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور پھر اس طرح سے صحابہ کرام کی تربیت کرنا مقصود تھی کہ ابھی تم نے انتقام نہیں لینا، ابھی تم نے مشکلات کو جھیلنا اور برداشت کرنے کا سلیقہ سیکھنا ہے، صبر اور تحمل کرنا ہے، اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ جب تم اس طرح سے تیار ہو جاؤ گے پھر رب العالمین تمہیں عرب پر حکمرانی عطا کرے گا، پھر تمہیں کامیابی ملے گی، پھر بدر ہوگا، احد ہوگا، پھر مشرکین تم سے بھاگیں گے، تم ان سے انتقام لوگے، لیکن اس سے پہلے تیاری اور جدوجہد کی ضرورت ہے۔ رب سے تعلق مضبوط کیا جائے اور مصیبتوں کو برداشت کیا جائے، اگر یہ تکالیف دیتے ہیں ان کو معاف کر دیا جائے، درگزر کر دیا جائے، اور ان تکالیف کو سہتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے دین پر ثابت قدمی اختیار کی جائے۔ تو کچھ صحابہ کرام آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہمیں اس چیز کی اجازت ہونی چاہیے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی مجھے منع کر دیا گیا ہے اور معافی کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے۔ اور اسی طرح اس سے پہلی امتوں میں بھی اس طرح کی تکالیف تھی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ
وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيب۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے ایسے ہی؟ ابھی تمہارے اوپر اس طرح کی مثالیں نہیں آئی۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے تھے، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، ان کو پریشانیوں نے آ گھیرا، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، تکالیف آتی رہی، پریشانیاں آتی رہی، تنگیاں آتی رہی، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ اس وقت کے رسول نے اور جو لوگ مومن تھے وہ کہہ اٹھے، الا ان نصر اللہ، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، فرمایا یاد رکھو اللہ کی مدد قریب ہے، لیکن اس سے پہلے ان مصیبتوں کو جھیلنا، ان پر صبر کرنا اور دین پر ثابت قدمی اختیار کرنا، رب سے تعلق کو مضبوط کرنا، یہ ضرورت ہے، یہ ضروری ہے۔ اور یہی مکی زندگی میں صحابہ کرام کی تربیت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف کر دو ان کو اور صبر کرتے رہو، مصائب کو جھیلو، تاکہ جب تم مصائب کو جھیلنا سیکھ لو گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ صحیح البخاری کی ایک روایت، اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کو مکہ میں تکالیف پہنچائی جاتی تھی۔ حضرت عطا بن ابی رباح بیان کرتے ہیں، زرت عائشۃ مع عبید بن عمیر اللیثی، کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا اور میرے ساتھ عبید بن عمیر اللیثی بھی تھے۔ فسألناها عن الہجرت، تو ہم نے ان سے سوال کیا ہجرت کے متعلق کہ ہجرت کر لی جائے، اپنے علاقے کو چھوڑ دیا جائے۔ فقالت لا ہجرت اليوم، کہ اب وہ دن نہیں رہے، اب ہجرت نہیں ہے۔ کان المؤمنون یفر احدهم بدینہ الی اللہ تعالی، ایک وہ وقت تھا کہ مکہ میں مسلمانوں کو اتنا تنگ کیا جاتا تھا کہ وہ اپنا دین بچانے کے لیے اپنے ملک کو، اپنے علاقے کو چھوڑ دیتے تھے، ہجرت کرتے تھے۔ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے اپنا سب کچھ، مخافۃ ان یفتن علیہ، اس ڈر کی وجہ سے کہ ان کو آزمائش میں ڈال دیا جائے، ان کو پریشان کیا جائے اور وہ دین پر عمل نہ کر سکیں۔ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ، آج وہ دن آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا ہے۔ وَالْيَوْمَ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ، اب انسان جہاں پر چاہتا ہے، جس جگہ پر چاہتا ہے، وہ عبادت کر سکتا ہے۔ تو یہ دن تھے کہ مسلمان اس قدر پریشان تھے، ان کو اتنا تنگ کیا جاتا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے، اور پھر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ ہجرت کرنے کے بعد بھی جب صحابہ کرام مدینہ منورہ آ گئے تو کچھ کمزور مسلمان مکہ میں موجود تھے، ان کو ستایا جاتا تھا، ان کو پریشان کیا جاتا تھا، اور ان کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مدینہ میں رہ کر دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزاد کرتے، اللہ تعالیٰ ان کمزور مسلمانوں کی مدد فرما جو مکہ میں، جن پر قریش مظالم ڈھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما۔ اور پھر اللہ کے رسول نے نام لے کر بھی دعا کی، جیسا کہ صحیح البخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قال سمع اللہ لمن حمد فی الرکعۃ الآخرۃ من صلاۃ العشاء قنت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قنوت کیا کرتے تھے، قنوت نازلہ جس کو کہا جاتا ہے۔ جب آپ عشاء کی آخری رکعت کا رکوع کر کر کھڑے ہوتے چوتھی رکعت میں، تو اس کے بعد آپ
اللہ سے دعا کرتے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے اور اللہ سے مانگتے، اللہم انجی عیاش بن ابی ربیعہ، اللہ تعالیٰ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دیتے۔ یہ کمزور مسلمان ہیں، اسلام کی وجہ سے ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور اب ہجرت بھی ہو چکی ہے، اس کے باوجود ان کو مکہ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں، اللہم انجی عیاش بن ابی ربیعہ، پھر نام لیا اللہم انجی الولید ابن الولید، اللہ تعالیٰ ولید بن ولید کو نجات دیتے۔ اللہم انجی سلمۃ بن حشام، سلمۃ بن حشام، اللہ سلمہ بن حشام کو نجات دے دے۔ اللہم انجی المستضعفین من المؤمنین، اللہ تعالیٰ جو کمزور مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دے، ان کو بچا دے ان ظالموں کے ظلم سے۔ اللہم اشدد وطأتک علی مضر، اللہم اجعلها علیہم سنین کسنی یوسف۔ تو یہ کمزور مسلمان جو ہجرت نہ کر سکے، ان کے لیے اللہ کے رسول مدینہ میں جا کر یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کافروں سے رہائی نصیب فرما دے، اور ان پر جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو آزادی نصیب فرما دے اور یہ ظلم سے آزاد ہو جائیں۔ اسی طرح ایک روایت، تفصیلی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا کہ مسلمان کس قدر مکہ میں پریشان تھے اور کس قدر ان کو تنگ کیا جاتا تھا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ قال ابن عمر قد فعلنا على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان الاسلام قلیلا۔ فرمایا کہ جب اسلام قلیل تھا، تھوڑے لوگ مسلمان تھے، فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ، تو لوگوں کو ان کے دین کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال دیا جاتا تھا، پریشان کیا جاتا تھا، تنگ کیا جاتا تھا۔ اما یقتلونہ و اما یوثقونہ، یا تو ان کو قتل کر دیتے تھے یا یوثقونہ، ان کو باندھ دیتے تھے، گرفتار کر دیتے تھے، اتنا ظلم کیا جاتا تھا، یا قتل ہی کر دیتے۔ جرم کیا ہے کہ اس نے کلمہ توحید کا اقرار کر لیا ہے، یہ بتوں کی عبادت نہیں کرتا، اس نے بتوں کی نفی کر دی ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا، یہ کہتا ہے کہ پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول اور پیغمبر ہیں، تو اس کو قتل کر دیا جاتا یا ان کو گرفتار کر دیا جاتا۔ حتیٰ کثر الاسلام فلم تکن فتنہ، فرمایا کہ جب اسلام زیادہ ہو گیا تو پھر اس طرح کا فتنہ اور آزمائش نہ رہی، اور ایسے دن بھی نہ رہی۔ تو مسلمانوں کو مکہ میں ستایا جاتا تھا، پریشان کیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طرح طرح کی تکالیف پہنچائی گی، آپ کو نازیبا کلمات آپ کے بارے میں کہے گئے، آپ کے گلے میں چادر کو ڈال کر آپ کو کھینچا گیا، آپ کے پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی لا کر رکھ دی گئی جب آپ سجدے کی حالت میں تھے، اور پھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکالیف پہنچائی گی، ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر صحابہ کرام جن کا آج ہم نے ذکر کیا، کس طرح سے ان کو ستایا جاتا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ ان لوگوں نے توحید کو اختیار کر لیا ہے، یہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنے کے قائل اور فاعل ہیں، یہ کہتے ہیں دنیا میں کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی، کسی اور کی بندگی نہیں کی جا سکتی، یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر اس کی تعلیمات پر زندگی بسر کرنے والے ہیں۔
تو اس طرح سے ان کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ دین کے معاملے میں مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، ان پر صبر کرنا چاہیے، ان کو جھیلنا چاہیے، ان کو برداشت کرنا چاہیے، اور دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دینا، یہی صحابہ کرام کی سیرت اور سیرت النبی سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، فرمایا اللہ رب العالمین نے کیا پیارے رسول آپ کہہ دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، و محیای و مماتی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس نقطہ کو ہم نے سمجھنا ہے، اس پوائنٹ پر ہم نے فوکس کرنا ہے کہ مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے کوشش کرنا، کاوش کرنا، اس کے لیے جتنی مشکلات آتی ہیں ان پر صبر کرنا، ان کو برداشت کرنا۔ یہ سیرت کے اسباق اور یہ سیرت کے جو بہترین واقعات ہیں، ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے کیسے سب کچھ ٹھکرا دیا، اپنے رشتہ داروں کو ٹھکرا دیا، اپنے عزیز و اقارب کو ٹھکرا دیا، ان کی بات کو نہیں مانا، اپنا سب کچھ لٹا دیا، لیکن اسلام کو بچا لیا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ آج اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اسلام پر عمل کرتے ہوئے، اسلام کے لیے محنت کرتے ہوئے اور اسلام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرتے ہوئے اگر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت کے ان سچے واقعات کو سننے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اور ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر، اور جب موت آئے اسلام والی، شہادت والی موت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔